آئیے دوستو آج 15ویں خط کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دنیا جس طور بنی ہے اسے اس طور قائم رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اس میں انسانی خیال و منشا کی مداخلت کم سے کم ہو۔ کائنات کے فطری نظم میں جو برہمی نظر آتی ہے اس کا سبب انسانی خیال کی مداخلت ہی ہے۔ نمبر 2، فن کے روبرو آنا گویا اپنے ہی فراموش کردہ تاریک وحشی حصوں کے روبرو آنا ہے۔ اگر اپنے ہی روبرو آ کر کوئی کمتری کے احساس سے دوچار ہو تو اس کا سبب وہ تحریریں ہوتی ہیں جنہیں مقامی یا عالمی استعارے نے وضع کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مجھے فن ایک ایسی سطر محسوس ہوتا ہے جس میں وقت، معنی، کیفیات کی ایک نہیں کئی لہریں ہیں۔ نمبر 4، اصل فن ہماری فہم عامہ کو چاروں شانے چت کرتا ہے۔ نمبر 5، دنیا پر جو چیزیں حکمرانی کرتی ہیں، فہم عامہ، افادیت پسند منطق، طاقتوروں کی وضع کردہ اخلاقیات اور سیاست، فن اور جشن انہی کو رون دیتے ہیں، کیونکہ فن اور جشن میں وہ سب کچھ روا ہو جاتا ہے جو عام حالات میں ناروا ہوتا ہے۔ نمبر 6، فن میں فن کی راس لیلا کو تلاش کرو اور دیکھو کہ اس کی مدد سے فن کیا کیا معجزے برپا کرتا ہے۔ اسے فن کا کول محال سمجھو۔ ادبی تنقید لکھنی ہے تو پہلے کول محال کو جانو۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کول محال کی طرف اشارہ کیا ہے اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ پیراڈاکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام فہم اور سیدھی بات ہوتی ہے جس کے ایک ایک لفظ کو لغوی سطح پر تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس جملے کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سقراط نے کہا تھا، ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ جو شخص اپنی جہالت سے جس قدر آگاہ ہے اسی قدر علم والا ہے۔ یا حضرت علی نے فرمایا تھا غالباً، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ تمام انسان سو رہے ہیں اور موت آنے پر جاگ جائیں گے۔ تو یہ ایک پیراڈاکس ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس کے کسی لفظ کو ہم نہ جان سکتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر اس جملے کے مفہوم اور معنی تک پہنچنا یہ ایک کول محال ہے، یعنی کہ بہت مشکل بات ہے اور وہاں تک جانا۔ تو اس لیے جو فن کی راس لیلا کو تلاش کرتا ہے تو وہ اس کے معجزے اور اس کے کول محال کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 7، مزاحمت ضرور کرو مگر اس سے آگے بھی بڑھو، نئی اپنی صورتحال پیدا کرو، یہ فن کا سب سے بڑا سبق ہے۔ نمبر 8، دنیا کو سیاستدانوں اور مبلغوں کی نظر سے مت دیکھو، ان کی نظر آدمی کے شکم اور زیر ناف دنیا سے آگے نہیں جاتی۔ ان کی کھوپڑی میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی کہ دنیا میں آدمی کا ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ کمزور، ڈھل جانے والے، فنا ہو جانے والے جسم کے ساتھ خواہشات کا انبار، اور پھر کائنات اور انسانی ہستی کے عظیم ترین سوالات کے لیے مسلسل فکر مند رہنے والا دماغ، یہ کوئی معمولی تضاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جہاں انسانی عظمت کی بات کی ہے تو وہاں ایک اشارہ دیا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ ناتواں ہے، ہلکا ہے، کمزور ہے اور فنا ہوگا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک خواہشات، کائنات کو سمجھنا، انسانی ہستی کے عظیم ترین سوالات کے لیے فکر مند رہنے والا دماغ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی عام تخلیق نہیں ہے جو انسان ہے۔